ایک خاتون نے اعلان کیا کہیں، پتہ نہیں کون سا علاقہ تھا، مجھے نہیں معلوم، یہ ہنس رہے ہیں شاید بٹخیلا کا ہوگا یا بٹبیرا کا ہوگا، مجھے نہیں پتا. اس خاتون نے اعلان کیا جو مجھ سے شادی کرے گا 2 جوتے صبح ماروں گی 2 جوتے شام ماروں گی. ابھی کسی کون جوان کا بچہ جوتا کھائے گا بھائی؟ ایک بستی کے آدمی نے کہا میں اس سے شادی کرتا ہوں. اس نے شادی کا اعلان کیا، میں شادی کرتا ہوں، دیکھتا ہوں کیسے جوتے مارتی ہے. رخصتی کے بعد کمرے میں اپنے گیا، ہاتھ میں طوطا پنجڑے میں لے کر گیا. بیوی کے پاس قریب جیسے پہنچا، ابھی سلام کرنے والا تھا کہ طوطے نے کیا ٹیں ٹیں ٹیں. خاموش، مجھے پتا نہیں ہے میں کتنے غصے والا ہوں. میں 3 چانس دیتا ہوں، پھر ٹانگیں چیر کر پھاڑ کر پھینک دیتا ہوں باہر اس کو. اور بیگم صاحبہ کی تو حالت ہی خراب ہو گئی. ساس پھر طوطے نے کہا ٹیں ٹیں کا چپ شٹ اپ، یہ پتا نہیں ہے میں کتنے غصے والا ہوں. 2 چانس ہو گئے، اب اگر کسی دفعہ کیا ٹانگیں چیر کے پھاڑ کے پھینک دوں گا تجھے باہر. تو اس کی تو حالت خراب ہو گئی، 2 جوتے مارنے والی صبح شام. پھر طوطے نے کہا ٹیں ٹیں کا. ابے تو کیا سمجھتا ہے میں نے پشاور کا اصلی گھی نہیں کھایا کیا؟ جناب پنجڑا نکالا، ٹانگیں چیری، باہر پھینک دیا، اور بیوی کا کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جوتے مجھے سب بھول گئی. بستی میں مشہور ہو گیا کہ جوتے نہیں لگے اس کو. ایک صاحب کوئی تھا، کوئی پتا نہیں کیسے ایسا ہوگا میں نہیں معلوم، کہا یار میں تو 2 سال سے صبح اور شام 2 جوتے کھا رہا ہوں، تو نے کیا ترکیب استعمال کی تھی؟ کہ ہم طوطا لے گئے تھے، ایسے کڑی لگائی تھی. اس نے لیا طوطا اور جلدی گھر پہنچا. گھر پہنچ کے جیسے ہی سلام کرنے والی بیوی نے بولا یہ کیا ہے مصیبت لایا؟ طوطا ہے طوطا ہے طوطا طوطے نے کیا کیا ٹیں ٹیں تو خاموش ہو جا، میں اس سے 3 چانس دیتا ہوں. طوطے نے پھر کیا ٹیں ٹیں ٹیں. ارے تو خاموش ہو جا، میرے غصے کا تجھے پتا نہیں ہے. پھر طوطے نے کہا ٹیں ٹیں. میں زیادہ برداشت نہیں کر سکتا. طوطا نکالا، ٹانگیں چیری، باہر پھینکا، پیچھے 6 جوتے لگے. کہا 2 صبح 2 شام 2 بے زبان جانور کو مارنے کہ بے پردہ عورت ایک یہاں سے اگر نکلے اور کلفٹن جائے، 50 مردوں نے اس کو دیکھا تو اس عورت کو 50 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا لگے گی، ہر اس مرد کو ایک بددعا لگے گی. اور حدیث پاک میں ہے کہ جو اپنی بیگم کو، بیٹی کو، بہن کو، مفہوم عرض کرتا ہوں، بے پردہ گھمائے اور نام محرم کو اس کے پاس آنے دے اور اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ یہ نام محرم سے بات کر رہی ہے، اور اس کا دیور یا بہنوئی یا چاچا زاد، ماموں زاد، یا اس کا کلاس فیلو یا کوئی رشتہ دار یا پڑوسی اس کے پاس آ رہا ہے، تو ایسے مرد کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں دیوس فرمایا ہے. اور اس عورت کا حسن جھڑتا جائے گا، جتنے دیکھتے جائیں گے حسن جھڑتا جائے گا، چاہے 1000 میک اپ کر لے. آہستہ آہستہ شوہر کے دل میں اس کی محبت ختم ہو جائے گی، کیونکہ بیگم صاحبہ دیکھ رہی ہے مردوں کو، فلموں والوں کو یا نام محرم کو، اور شوہر صاحب تو اب ہو گئے 40 سال کے، یا نہیں ہوں گے؟ مفتی صاحب ہوں گے یا نہیں ہوں گے اگر زندہ رہے تو؟ ورنہ تو چھٹی. زندہ رہے 40 سال کے نہیں ہوں گے. وہ دیکھ رہی ہے 18-20 سال والوں کو، اور مرد بھی بیٹھا ہے ایسے گندے گندے شہوت والے پروگرام دیکھ رہے ہیں. تو محبت کہاں سے آئے گی؟ جب محبت نہیں آئے گی تو سکون کہاں سے ملے گا؟ جیسے میں نے آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، آپ تو تھے اثر میں، آپ تھے، چلو آپ تو نہیں تھے اثر میں، آپ بھی نہیں تھے، مفتی صاحب، مولانا صاحب بھی نہیں تھے، اور بھی کچھ لوگ نہیں تھے، مولانا بھی ابھی آئے ہیں. اور سنیے، آپ غور سے سننا، ضمیر بھائی بھی نہیں تھے، نوید بھائی بھی نہیں تھے، ذرا سننا. اور آپ بھی نہیں تھے، ٹھیک ہے؟ آپ کا تھوڑا بہت ملتا جلتا ہوگا اس سے معاملہ. ہمارے ایک دوست نے بتایا کہ ایک بستی میں ان کا بیان ہوا عورتوں کے بارے میں، مردوں کے بارے میں، کیا کیا حقوق ہے میاں بیوی کے. تو ایک آدمی قریب آیا کہ ہمارے بالکل پڑوس میں ایک مسئلہ ہے. کہ کیا؟ کہ وہ ایک عورت ہے، وہ محلے میں، خان صاحب ڈرنا نہیں، سننا آگے، وہ محلے میں وہ عورت کمانڈو کے نام سے مشہور ہے. مسٹر موٹن ڈرو اس وقت سے. میں نے کہا کیوں عورت کمانڈو کے نام سے؟ کہا فوں فاں کر کے شوہر کو کبھی مکہ مارتی ہے، کبھی لات مارتی ہے، کبھی گرا دیتی ہے. اور شوہر صاحب السلام علیکم، آج آپ کا موڈ صحیح ہے تو گھر میں آؤں؟ کہا آجا بچہ آجا. اور کمانڈو کا بچہ بنا ہوا ہے تو شوہر، لیکن بچہ بنا ہوا ہے. ڈرو اس دن سے، شکر کرو کہ اللہ نے کمانڈو بیوی نہیں دی.
اور کسی کو دی ہے، وہ شادی کے دوسرے دن چوٹ کھا کے آیا میرے پاس، کہتا ہے اسٹول سے گر گیا. تو اسٹول پہ چڑھا کیوں بیوقوف؟ تجھے کیا مسئلہ تھا مجھے بتا، سب چیزیں تو ہاتھ پر رکھی جاتی ہیں، تو گرا کیوں؟ یہ مجھے بتا دے. وہ ابھی تک مجھے مطمئن نہیں کر سکا یہ گرا کیوں. یہ پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ضمیر بھائی تعجب سے آنکھیں باڑ باڑ کے دکھ رہے ہیں. شکر کرنا چاہیے اللہ آپ نے ہماری بیوی کو کمانڈو نہیں بنایا، ورنہ کبھی ناک پر، کبھی ہاتھ پر، کبھی گال پر نشانات ہوتے. کوئی پوچھتا کیا ہوا تو کہتے بیوی نے مارا ہے. کوئی نہیں بتاتا جناب، وہ بس یہی کہتا ہے کہ دھکا آ گیا، بجری تھی میں سلپ ہو گیا، گھر کے اندر بچے کا پمپر پڑا تھا اس میں کیسے بتایا کہ بیوی نے ٹھکائی لگائی ہے. میں اب تک سن کے میں تعجب کر رہا ہوں. ہماری خان صاحب سنو، ہاں ابھی آپ آگے نہیں پھیلاؤ اس بات کو. ایک دوست نے بتایا کسی بستی میں ان کا بیان ہوا تو ایک آدمی نے بتایا کہ ہمارے پڑوس میں ایک گھر ہے، اس کی بیوی کا نام محلے میں کمانڈو مشہور ہے. ڈر گیا نا. میں نے کہا کیوں؟ کا شوہر کو ہر وقت مارتی رہتی ہے، وہ معافیاں مانگتا رہتا ہے، ارے معاف کر دے، ارے معاف کر دے، دھڑ مکہ دھڑ پیٹ میں یہ سب. تو شکر کرو میرے بھائی جس نے ہماری بھینس بنائی. یعنی کہ مطلب یہ کہ اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں ایسی نیک بیویاں دی ہیں. اور ماشاءاللہ شرعی پردہ الحمدللہ اللہ کا احسان. جو عورتیں شرعی پردہ کرتی ہیں حضرت فرماتے ہیں شوہر کو ایسے نظر آتی ہیں جیسے کالے بادلوں میں چاند. تو محبت بڑھے گی نہیں بڑھے گی؟ جب پردہ کرے گا، خود شرعی پردہ کرے گا، نظروں کی حفاظت کرے گا تو لے دے کے تو بیوی تو رہے گی، تو محبت اور بڑھ جائے گی. تم بھی ڈرو اس وقت سے. سمجھا؟ تعجب ہو کر دیکھ رہا ہے. کبھی سنا آپ لوگوں نے عورت کا نام کمانڈو؟ اس نے اشر کیا ہوگا شوہر کو؟ بس پوچھو اس سے کہاں جگہ ہم سب چل کے اس کے شوہر کا دیدار کر کے اس سے دعائیں مانگیں، کیونکہ مظلوم کی دعا سیدھا آسمان پر جاتی ہے. آپ کو تو پتہ ہی ہے. مجھے یاد دلانا، جا کے زیارت کرنی چاہیے اس کی. ہاں یہ لو، یہ تو اس کی عادت ہے ماشاءاللہ بولنے کی. تو نے تو بیوی کو اتنا پٹائی کیا، زنجیروں سے مارتا تھا ظالم بیوی کو، یہ ڈنڈے سے زنجیروں سے. ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں. پھر یہ بیانات میں آنا شروع ہوا، میرے پاس رویا، اللہ سے معافیاں مانگی، بیوی سے معافیاں مانگی. اس کے بعد بھی اس نے 4-5 مرتبہ مارا. اس کے بعد پھر اللہ نے عقل دے دی. اب ایسا بیوقوف ہے یہ کہ مجھے آ کر بتایا کہ بیوی شیخ کو مجھے بہت دعائیں دیتی ہے اور کہتی ہے اللہ بھلا کرے شیخ کا جس نے گدھے کو انسان بنا دیا. ابے میں نے کہا پاگل، بیوی تجھے گدھا کہہ رہی ہے تو اس کو سمجھا بھی نہیں رہا ہے. ابھی خوش ہو کے ماشاءاللہ کہہ رہا ہے. بڑے بابا کو بھی بتا رہا ہے کہ بیوی کہتی ہے کہ شیخ کا اللہ بھلا کرے جس نے گدھے کو انسان بنا دیا. اب بتاؤ گدھے کو کوئی انسان بنا سکتا ہے؟ ورنہ تو سب اپنے گدھے کو لے آئیں گے کہ اس کو انسان بنا دو. یہ حقیقت ہے. اس سے بڑا گدھا کون ہے جو اللہ کی سفارش نہ مانے؟ ہے تو حقیقت. لیکن بیوی کو بولنا نہیں چاہیے، اس کو خود سمجھنا چاہیے. حضرت مجدد فرماتے تھے غوث قطب ابدال بننا ہے کہیں اور جاؤ، انسان بننا ہے تو اشرف علی کے پاس آؤ. کیسی بات ہے یہ؟